سعدیہ کا آج اس گھر میں پہلا دن تھا۔ وہ ننھے مون کی آیا کے طور پر ہائر کی گئی تھی، جو ابھی بمشکل 2 ماہ کا تھا۔ آتے ہی اس کی ایک پرانی ملازمہ نجمہ سے نوک جھونک ہو گئی۔ نجمہ، مون صاحب کا ٹھیک سے خیال رکھنا، اگر ذرا بھی لاپرواہی کی تو بیگم صاحبہ سے شکایت کر کے چلتا کر دوں گی۔ یہاں کے سارے ملازم میرے انڈر کام کرتے ہیں۔ سعدیہ، پہلی بات تو یہ ہے محترمہ کہ میں کوئی ملازمہ نہیں، بچوں کی کیئر ٹیکر ہوں۔ بچوں کی نگہداشت کے حوالے سے کہیں کورس کر رکھے ہیں میں نے، اس لیے مون کا خیال رکھنا تم سے بہتر جانتی ہوں۔ اور دوسری بات، اگر آئندہ تم نے اس لہجے میں مجھ سے بات کی تو نہ صرف فریہ میم سے شکایت کروں گی بلکہ یہ جاب بھی چھوڑ دوں گی۔ تبھی وہاں فریہ آ گئی۔ وہ سعدیہ کی بات سن چکی تھی۔ فریہ، ارے کیا ہوا تمہیں سعدیہ؟ نجمہ کی بات کا برا مت مانو، دراصل یہ میری پرانی اور وفادار ملازمہ ہے، مجھ سے اور مون سے بہت پیار کرتی ہے۔ اور نجمہ، تم کان کھول کر سن لو، باقی ملازموں پہ سختی کرنے کی اجازت میں نے تمہیں اس لیے دے رکھی ہے کہ وہ اپنے کام میں کوئی کوتاہی نہ کریں۔ مگر سعدیہ کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ یہ ایک پڑھی لکھی اور سمجھدار لڑکی ہے، اپنا کام ایمانداری سے کرے گی۔ میں نے ہر لحاظ سے تسلی کرنے کے بعد ہی اسے مون کی ذمہ داری سونپی ہے۔ تم اس سے اپنے رویے کی معذرت کرو۔ نجمہ گھبرا کر، معافی چاہتی ہوں بیگم صاحبہ، میں تو اس لیے سختی سے بات کر رہی تھی کہ یہ اپنی ذمہ داری ٹھیک سے نبھائے۔ سعدیہ جان گئی تھی کہ نجمہ کو فریہ نے وفادار وفادار کہہ کر کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھا رکھا ہے۔ ننھا مون سعدیہ سے کافی اٹیچ ہو گیا تھا، اس کی گودی میں آتے ہی رونا بند کر دیتا۔ فریہ ایک سوشل ورکر تھی اور اس کا شوہر بزنس مین۔ مون کی پیدائش سے پہلے ہی فریہ نے سوشل ایکٹیویٹیز مؤخر کر دی تھی، اور اب چونکہ وہ 2 ماہ کا ہو چکا تھا اس لیے اسے سعدیہ کے حوالے کر کے اس نے پھر سے موو آن کیا۔ وہ 25-26 سال کی ایک ماڈرن اور دلکش لڑکی تھی۔ سعدیہ اس کی باوقار ڈریسنگ سے بہت متاثر ہوئی تھی، مگر فریہ کی چہیتی ملازمہ نجمہ اسے ایک آنکھ نہ بھاتی۔ اس کا رویہ کافی اچھا ہو گیا تھا سعدیہ کے ساتھ، مگر سعدیہ پھر بھی اس کی ہر بات کو نظر انداز کرتی۔ فریہ اور اس کا شوہر صبح جاتے اور شام کو لوٹتے۔ سعدیہ کو یہاں جاب کرتے ہفتہ ہو چکا تھا۔ شام کو فریہ اور اس کا شوہر آتے تو وہ مون کو ان کے سپرد کرتی اور ڈرائیور کے ساتھ گھر چھوڑ آتا۔ ایک روز وہ مون کے کمرے میں اس کے ساتھ کھیل رہی تھی جب باہر سے ٹک ٹک جیسی آواز سنائی دی۔ یہ آواز اکثر اسے سنائی دیتی مگر اس نے غور نہ کیا تھا۔ مون کو سلا کر وہ اٹھی تو آواز ابھی بھی آ رہی تھی۔ اسے ہلچن سی ہونے لگی۔ وہ کمرے سے نکلی اور آواز کا تعقب کیا۔ وہ سب سے آخری کمرہ تھا جس پہ بہت بڑا تالا لگا تھا۔ ایسے محسوس ہوتا کہ کوئی چیز اس دروازے سے آ کر ٹکراتی ہے، جیسے باہر نکلنے کو بےتاب ہو، مگر یہ دروازہ رکاوٹ ہے۔ اس چیز کے دروازے سے ٹکرانے پر ہی ٹک ٹک کی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ نجمہ کچن میں کام کر رہی تھی جب سعدیہ مون کا فیڈر دھونے گئی۔ سعدیہ، نجمہ بات سنو، وہ جو اوپر والے پورشن میں آخری کونے پر کمرہ ہے، کیا وہ کوئی اسٹور روم ہے؟ نجمہ بری طرح چونکتے ہوئے، ہاں ہاں وہ اسٹور روم ہی ہے، پر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ سعدیہ، اس میں سے کچھ آوازیں آتی ہیں، میرے خیال سے ہمیں چیک کرنا چاہیے۔ اس کی چابی کہاں ہے؟ نجمہ خوفزدہ ہو گئی، نہیں نہیں، ہم وہ کمرہ نہیں کھول سکتے۔ سعدیہ اس کی بوکھلاہٹ پر حیران ہوئی۔ نجمہ، میرا مطلب ہے بیگم صاحبہ کی اجازت نہیں ہے، اور چابی بھی انہی کے پاس ہے۔ سعدیہ کو محسوس ہوا کہ نجمہ کچھ چھپا رہی ہے اور بتانا نہیں چاہتی۔ سردی اپنے عروج پر تھی۔ اس روز کافی دن بعد دھوپ نکلی تھی۔ مون کے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی سعدیہ کا دل چاہا کہ دھوپ میں جا کر بیٹھے۔ مون کو فیڈ کروا کے اس نے کمبل میں لپیٹا اور بالکنی میں آ گئی۔ اس طرف سب کمروں کی پشت پر موجود کھڑکیاں تھیں۔ وہ مون کے گالوں کو ہلکا سا ٹچ کرتی تو وہ مسکرا دیتا۔ سعدیہ کو بے ساختہ اس پر بے پناہ پیار آیا۔ اچانک اسے وہی آواز دوبارہ سنائی دی، جیسے کچھ وقفے وقفے سے دروازے کے ساتھ ٹکرا رہا ہو۔ مون کو پلاسٹک کے میز پر لٹا کر وہ آخری کمرے کی کھڑکی کے پاس آئی، جو ذرا اونچی تھی۔ نیچے کرسی رکھ کر اس نے
وہ کھڑی ہوئی اور کھڑکی ذرا سی کھول کر اندر جھانکا تو نیم اندھیرے میں واضح ہوا کہ وہ کوئی اسٹور روم نہیں بلکہ باقاعدہ بیڈ روم تھا۔ اچانک کمرے کے وسط میں پڑی پرانی سی ویل چیئر دروازے کی طرف کھسکی اور زور سے ٹکرا کر واپس پلٹی۔ سعدیہ حیران کھڑی خالی ویل چیئر کو حرکت کرتا دیکھ رہی تھی۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جب بھی میں اگلی قسط اپلوڈ کروں تو آپ لوگوں کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ انشاءاللہ اگلی قسط جلد ہی اپلوڈ کروں گی۔ اللہ حافظ۔